وعلى رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ساؤنڈ والے بھائی اس کا ایکو بند کر دیں۔ لائق تعظیم و تکریم حضرات علماء کرام، اس گلشن کی بہاروں کے مالی نگہبان اور امین حضرت مولانا وقار صاحب زیدہ مجدور، دیگر میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، سب سے پہلے میں ان بچوں کو، ان کے والدین، اساتذہ، متعلقین جو اس کار خیر میں جانی اور مالی حصہ ڈال رہے ہیں، اس گلشن کی آبیاری کر رہے ہیں، سب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ حق جل شانہ قدم قدم پر اپنے شایان شان اس محنت پر اجر عظیم عطا فرمائیں اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائیں، توشہ آخرت بنائیں، آمین کہتے سب۔ وقت مختصر ہے، میں بغیر کسی تمہید کے، آپ چونکہ اکثر بچوں کے والدین اور سرپرست تشریف لائے ہوئے ہیں، تو آپ سے چند خدمت میں آپ کی چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو طرح سے خطاب کیا ہے، ایک خصوصی، ایک عمومی۔ عمومی میں کافر بھی شامل ہیں، خصوصی میں صرف مسلمان۔ عمومی خطاب قرآن میں جہاں بھی ہوا وہ یا ایھا الناس کہہ کے ہوا، اور خصوصی خطاب اپنوں سے ہوا تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ہوا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا ہر خطاب ہی اہم ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ قرآن میں اللہ نے جس جگہ یا ایھا الذین آمنوا کہا تو گویا اپنے بندوں کو الرٹ اور متوجہ کیا کہ میرے بندوں، اس کے بعد جو میں بات کہنے والا ہوں وہ بات بہت اہم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا میں ترجمہ اپنے لفظوں میں یوں کیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، یہ مفہوم کہہ لیں اس کا، جیسے ہماری مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر پر نا اعلان ہوتا ہے، تو اعلان سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے۔ یہ جملہ کیوں بولا جاتا ہے؟ سب کو الرٹ اور متوجہ کرنے کے لیے کہ اس کے بعد جو بات کہی جانے والی ہے وہ بات بڑی اہم ہے، سب کے کان ادھر لگ جاتے ہیں، اللہ خیر پتہ نہیں کیا اعلان ہونے لگا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کا اگر میں سمجھانے کے لیے اپنے لفظوں میں ترجمہ کروں تو یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب بھی یہی ہے، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے۔ اب سب کو اللہ نے الرٹ کیا ہے، متوجہ کیا ہے، وہ خاص بات ہونے لگی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا پیارا اور کتنا خصوصی خطاب ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے ایک مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا بولا تھا تو ان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے، وَنَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ اس کا دعویٰ کر بیٹھے۔ میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور کے صدقے میں
اللہ نے اپنے قرآن میں یہ محبت بھرا خطاب 80 سے زائد مرتبہ مجھے اور آپ کو کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے میرے پیارے بندو، یا اللہ اتنا خصوصی خطاب، کوئی ضروری بات ہم سے کرنی ہے آپ نے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، اسی لیے تو الرٹ کیا ہے تمہیں۔ یا اللہ کون سی ضروری بات ہے؟ توجہ کیجیے گا میرے لفظوں پر۔ اللہ فرما رہے ہیں قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ یا اللہ کس سے بچائیں؟ گرمی سے، سردی سے، مہنگائی سے، آندھی طوفان سے، کس چیز سے بچانے کی تاکید ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نارن، آگ سے بچاؤ۔ یا اللہ کون سی آگ؟ جو ہمارے گھر کے، کچن کے چولہے میں جل رہی ہے، اس سے بچنے کی تاکید؟ اللہ نے فرمایا نہیں، قودھا الناس والحجارہ، وہ جو تمہارے گھر کے کچن میں جلتی ہے وہ تو دنیا کی آگ ہے، میں تمہیں اور تمہاری فیملی کو جہنم کی آگ سے بچنے کی تلقین کر رہا ہوں۔ اب جہنم کی آگ کیا ہے؟ ایک اور حدیث پاک اس کے ساتھ شامل کریں تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ اگر اس سے کسی بندے کو نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اسے نیند آ جائے، اتنی سخت ہے وہ آگ۔ اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی فیملی کو بھی بچاؤ۔ اب یہاں ایک پہلو اور ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھیے۔ یہ جو آگ کا لفظ ہے نا، یہ بذات خود ایک ایمرجنسی کریٹ کرتا ہے، ایمرجنسی الارمنگ سچویشن بتاتا ہے۔ مثلا کہیں آپ رستے میں جا رہے تھے، اچانک آپ کے کان میں آواز پڑے نا کہ وہی فلاں جگہ پر آگ لگ گئی ہے، تو آگ کا لفظ آتے ہی ہر بندہ تھوڑا سا پریشان، ہل جاتا، اللہ خیر کرے بھائی آگ کدھر لگ گئی ہے، کیونکہ یہ چیز ہی اتنی خطرناک ہے۔ تو یہ ایمرجنسی سچویشن کو کریٹ کرتی ہے آگ کا لفظ۔ تو اللہ نے بھی نارن کا لفظ لا کر ہمیں بتایا کہ میرے بندو، یہ جو میں اعلان تمہیں بتا رہا ہوں یہ نارمل اعلان نہیں ہے، یہ ایمرجنسی سچویشن کا اعلان ہے۔ اب پہلے ایمرجنسی کو سمجھیں گے نا تو اگلی بات سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا۔ یہ ایمرجنسی کیا ہوتی ہے؟ ایمرجنسی کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمرجنسی کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ مثلا آپ کو اطلاع ملی کہ بھئی اس خدا نخواستہ اس محلے کے کسی دوسرے کونے میں کسی گھر میں کیا لگ گئی؟ آگ لگ گئی۔ تو آگ لگ جائے نا جب کسی گھر میں تو کیا ہوتا ہے؟ ایمرجنسی کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ایمرجنسی میں کھانے والا کھانا چھوڑے گا، آرام والا آرام چھوڑے گا، کام والا کام چھوڑے گا، نیند والا نیند چھوڑے گا، کھانے والا کھانا چھوڑے گا، دکان والا دکان چھوڑے گا، دفتر والا دفتر چھوڑے گا۔ کسی کے ہاتھ میں مگا آیا، جگ آیا، گلاس آیا، بوتل آئی، بوری آئی، جو چیز آئے گی وہ اٹھا کر چل دوڑے گا اس آگ کو بجھانے کے لیے۔ حتیٰ کہ ایک بندہ اگر بستر پہ ہے، بیمار ہے، ہل نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، ضعیف اور لاغر ہے، اسے بھی پتا چلا نا فلاں گھر میں آگ لگ گئی ہے، وہ اٹھ کے آگ بجھا نہیں سکتا لیکن شور کر سکتا ہے، تو وہ بستر پر لیٹے لیٹے کیا کرے گا؟ شور کرے گا، لوگوں کو بلائے گا، او بھائی صاحب ادھر آؤ، جلدی کرو، بھاگو، پہنچو، فلاں جگہ آگ لگ گئی۔ یعنی وہ لیٹے ہوئے بھی خاموش نہیں رہے گا، وہ بیمار ہے اس کے باوجود وہ بھی اس آگ کو بجھانے میں بول سکتا ہے تو بول کر کردار ادا کرے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایمرجنسی کی دوسری نوعیت کیا ہوتی ہے؟ دوسری نوعیت یہ کہ جب ایمرجنسی صورتحال ہو نا کہ آگ لگی ہوئی ہے، تو پورے محلے میں کوئی بندہ ایسا ملے گا جو کہے یار جس بندے کے گھر میں آگ لگی ہے وہ تو مسلمان، وہ تو یہودی ہے، وہ تو ہندو اور سکھ ہے، تو اس کافر نے مرنے کے بعد بھی کہاں جانا ہے؟ آگ میں ہی جانا ہے، تو چلو دنیا میں جل رہا ہے جلنے دو، میری کیا ٹینشن ہے۔ کیا خیال ہے بھائی، کوئی بندہ مذہب کی تفریق کرے گا؟ بولو سارے، ایمرجنسی صورتحال ہے نا۔ کوئی بندہ مسلک کی تفریق کرے گا کہ
کہ جس کے گھر میں آگ لگی ہے اس کا مسلک تو کوئی اور ہے، میرا مسلک تو کوئی اور ہے، بڑا اختلاف ہے، اس کی برادری اور میری برادری اور، اس کی سیاسی پارٹی اور میری پارٹی اور، میری تو اس سے ناراضگی چل رہی ہے، میری تو اس سے دعا سلام ہی نہیں ہے، میرا مخالف بندہ ہے جناب، جلنے دو مرنے دو، کیا خیال ہے کوئی بندہ گوارا کرے گا؟ اب سب کچھ پیچھے چھوڑ دیں گے، کہیں گے یار انسان تو ہے نا جو بھی ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے اگر آگ لگی ہے تو مجھے بجھانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، یہ ایمرجنسی کا تقاضا ہے۔ یا پورے محلے میں کوئی بندہ آپ کو ایسا ملے جو کہے یار آگ تو لگی ہے دوسرے کونے میں اور میرا گھر ہے اس کونے میں، درمیان میں 50 گھر اور ہیں، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرا گھر تو محفوظ ہے، اس کے گھر میں آگ لگی وہ جانے اور وہ ان کا کام جانے، میں تو مطمئن ہوں میرے گھر تک وہ آگ نہیں پہنچے گی۔ اگر ہر بندہ یہی سوچ کر بیٹھ جائے کہ آگ تو فلاں کے گھر میں لگی، میرا گھر محفوظ، میں اس آگ کو بجھانے میں کردار ادا نہیں کروں گا، اگر ہر بندہ لاپرواہ ہو جائے تو بتائیے یہ آگ ایک دن اس کے گھر بھی پہنچے گی نہیں پہنچے گی؟ وہ تو پھیلے گی جناب، اس نے رکنا نہیں ہے۔ اگر تم اپنے گھر کو آگ سے بچانا چاہتے ہو تو جس دوسرے گھر میں آگ لگی ہے اس کو وہیں کیا کر دو، ٹھنڈا کر دو، بجھا دو، تو تمہارا گھر بھی بچ جائے گا۔ تم تماشا دیکھو گے تو اللہ کی قسم تمہارا گھر بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ اب بتاؤ یہ ایمرجنسی کا تقاضا ہے یا نہیں؟ یہ ایمرجنسی ہے جناب۔ اور یہ ایمرجنسی کون سی آگ کے بارے میں ہم لگاتے ہیں؟ جو آگ دنیا والی ہے۔ کون سی آگ ہے بھائی؟ اچھا میرا سوال ہے، یہ دنیا والی آگ کسی گھر میں لگ گئی، کسی پلازے میں لگ گئی، کسی مارکیٹ میں لگ گئی، روز لگتی ہے؟ بولو جی، ہر مہینے لگتی ہے۔ آپ اس بستی میں رہتے ہیں، کسی کو رہتے ہوئے 50 کسی کو 80 سال بھی ہو چکے ہوں گے، میرے خیال میں اس بستی میں آپ نے زندگی میں کبھی سنا ہے کہ کوئی ایسا وقوع ہوا ہو کہ پورا گھر جل گیا ہو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بولو بھائی، میڈیا میں سنتے رہتے ہیں، کبھی کسی جگہ پر ایسا وقوع ہو جاتا ہے، ہر جگہ ایسا حادثہ رونما نہیں۔ یہ دنیا کی آگ ہے جو کبھی کبھار لگتی ہے، لیکن اس کے بجھانے کے لیے کتنا انتظام، 15 کے محکمے، فائر بریگیڈ کے محکمے، ایمرجنسی کال کرو، 10 منٹ کے اندر اندر گاڑی پہنچے گی جناب۔ اور عمارتوں کے اندر کتنی سیٹنگ، آج کسی نئی بلڈنگ کا نقشہ اس وقت تک پاس نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو فائر پروف نہ بنا دیں، جب تک آپ اس کو آگ سے مکمل طور پر سیف اور سیکیور نہ کر دیں۔ بالخصوص پبلک مقامات، کالج، ہاسپٹل، تعلیمی ادارے، ان کا نقشہ اس وقت تک اپروو ہی نہیں ہوتا جب تک آگ سے بچاؤ کی مکمل اس میں تدابیر نہ ہو، مکمل سیٹلمنٹ اور انتظامات نہ ہو۔ جس آگ نے کبھی کبھار لگنا تھا، اس آگ سے بچاؤ کا اتنا بندوبست، اتنا اہتمام، اتنا فکر، لیکن میرا رب اس آیت میں جس آگ کی طرف متوجہ کر رہا ہے، یہ آگ ایسی ہے جو کبھی کبھار کا سوال نہیں، ہر گھر میں لگی ہوئی ہے، خاندانوں میں لگی ہوئی ہے، برادریوں اور محلوں میں لگی ہوئی ہے، نسلوں کی نسلیں اس آگ نے اجاڑ کر رکھ دی ہیں، اور اس آگ کو اگر میں نام دوں تو وہ گناہوں کی آگ ہے۔ بتائیے گناہ میں بھی آگ چھپی ہے یا نہیں؟ گناہ کی شکل ظاہری اور ہے، اندر اس کے آگ ہے۔ جیسا کہ پیٹرول ایک لیکوڈ مادہ ہے، ظاہری شکل پیٹرول ہے، اندر اس کے آگ ہے۔ ظاہری شکل مٹی کا تیل ہے، اندر اس کے آگ ہے۔ ظاہری شکل تارکول ہے، اندر اس کے آگ ہے۔ ظاہری شکل گناہ ہے، اندر اس کے آگ چھپی ہوئی ہے جناب۔ پیٹرول کو ہلکی سی ماچس دکھانے کی ضرورت، اشارہ کرنے کی ضرورت، وہ بھڑک اٹھے گا۔ اسی طرح انسان کو جہنم کی آگ میں جھلسانے کے لیے ایک چھوٹا سا گناہ بھی کافی ہے۔ اب بتاؤ، وہ دنیا کی آگ تو ہمارے ہاں کسی کسی جگہ لگتی ہے، لیکن اس گناہوں کی آگ نے پورے معاشرے اور نسل کو اپنی لپیٹ میں لیا نہیں لیا؟ سارے بولو بھائی، نسلوں کی نسلیں اجاڑ رہی ہے، کہیں گانے باجے کی شکل میں، کہیں موسیقی کی شکل میں، کہیں موبائل فون کی شکل میں، کہیں فیس بک اور یوٹیوب کی شکل میں، ٹک ٹاک کی شکل میں، کیبل کی شکل میں، فلموں ڈراموں کی شکل میں، بے حیائی کی شکل میں، بے پردگی کی شکل میں، بے نمازگی کی شکل میں، حرام خوری کی شکل میں،
اور جناب اقربا پروری کی شکل میں اور ظلم اور زیادتی کی شکل میں بے شمار شکلیں ہیں گناہوں کی جو معاشرے اور سوسائٹی میں پھیلے ہیں۔ آپ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، مجھے بتائیے جس آگ نے کبھی لگنا تھا اس آگ کے لیے اتنا بندوبست ہے بجھانے کا، اور جس آگ نے ہماری نسلیں برباد کر دی اس کے بجھانے کی کیا فکر کی ہے تم؟ الارمنگ سچویشن ہے یا نہیں ہے؟ پریشان کن صورتحال ہے یا نہیں؟ جو آگ نسلیں برباد کر رہی، خاندان اجاڑ رہی، آخرت اجاڑ رہی ہے، اس آگ کو بجھانے کی نہ باپ کو فکر، نہ ماں کو فکر، نہ دادے نانے کو فکر، نہ خاندان کے سرپنچ اور سربراہ کو فکر، نہ علاقے کے کونسلر، چیئرمین اور ناظم کو فکر، نہ کسی سیاسی پارٹی کے سربراہ کو فکر۔ پورا معاشرہ آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے۔ اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو خبردار ہو جاؤ، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی فیملیوں کو اس تباہ کر دینے والی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ایک پہلو ہو گیا۔ اب آئیے اسی آیت کے دوسرے پہلو کی طرف غور سے ذرا سنیے گا اور توجہ سے سنیے گا۔ آج کل والدین سے کہو تمہارے بچے بگڑ رہے ہیں، تمہارے بچے جہنم کی آگ کی طرف لپک کر جا رہے ہیں، تمہارے بچے گناہوں کی سوسائٹی میں مبتلا ہیں، دلدل میں پھنسے ہوئے، کوئی فکر کرو، ان کی تربیت کرو، ان کی اور ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرو۔ تو اکثر والدین پتہ بڑا ڈھیلا ڈھالا جواب دیتے ہیں، اس کو ایمرجنسی نہیں لیتے، اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ساڈا کام سی بچیاں نو دسنا، اسی دس دیتا ہے پتر اے کام چنگا ہے تے اے چنگا نہیں، اے صحیح ہے تے اے غلط۔ ہمارا کام تھا بتانا، ہم نے بتا دیا۔ اب آج کل کی نئی نسل ہے، جوان ہو گئے ہیں، نہیں مانتے، نہیں سنتے، تو ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے نا جی، ڈنڈا لے کے پیچھے تو نہیں پھر سکتے نا جی۔ ہمارا کام تھا کہنا، سو ہم نے کہہ دیا بچوں کو۔ اب نہیں مانتے، نہیں عمل کرتے، تو ہم کیا کریں جناب؟ یہ لائٹ لے رہے ہیں نہیں لے رہے؟ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، یہی آگ کو ذہن میں رکھیں۔ اگر کسی سامنے آپ کے آگ جل رہی ہے، الاؤ ہے پورا آگ کا، آپ کا بچہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آگ کی طرف لپکتا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ آگ میں کود پڑا، وہ جل گیا، وہ کوئلہ بن گیا۔ لوگوں نے آ کر آپ سے سوال کیا کہ بابا تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا بچہ آگ میں کود رہا تھا، تم نے روکا کیوں نہیں؟ تم نے پکڑا کیوں نہیں؟ آپ اس کو وہی لائٹ سا جواب دیں، او جی میرا کام کہنا تھا، میں نے تو کہہ دیا، بیٹا آ گئے، شاباش ادھر آ جاؤ، ادھر بیٹھو، ٹافی کھاؤ، شاباش ادھر نہیں جانا، یہاں بیٹھ جاؤ آرام سے۔ لیکن آج کل کے بچے کہاں سنتے ہیں جی؟ میرا کام تھا کہنا، میں نے کہہ دیا، اب نہیں سنتے تو میں کیا کروں؟ جل گیا، مر گیا، اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کیا خیال ہے آپ باپ کے جواب سے مطمئن ہو جائیں گے؟ سارے بولیے بھائی، ساری دنیا کس کو مجرم سمجھے گی؟ بولو بھائی، یہ باپ مجرم ہے۔ او ظالم، تیرا بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے اور تو اتنا مطمئن کہ لائٹ جواب دے رہا ہے، تو بڑے آرام سے کہہ رہا ہے جی میرا کام تھا کہنا۔ او بابا، جہاں الارمنگ سچویشن ہو، جہاں ایمرجنسی ہو، جہاں خطرہ نظر آ رہا ہو سامنے، وہاں صرف زبان سے کہنے سے کام چل جائے تو ٹھیک، ورنہ اس سے اگلا سٹیپ بھی لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ بیٹے سے ہمدردی کا تقاضا کیا ہے؟ محبت اور شفقت کا تقاضا کیا ہے؟ باپ زبان سے روکے گا کہ بیٹا آگ کی طرف نہیں جانا، خبردار۔ اگر بچہ نہیں رکتا، باپ آگے پکڑ کر اس کو 2 تھپڑ لگائے گا، خبردار میں نے تجھے منع کیا ہے، تو پھر آگ کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ وہ اس سے بھی نہیں رکتا، باپ پکڑ کر اپنے بچے کو گھسیٹے گا، اس کو پکڑ کے روکے گا، زور زبردستی کرے گا۔ پھر بھی اگر بچہ تگڑا ہے، باپ کمزور ہے، باپ کا زور نہیں چل رہا، تو باپ کیا کرے گا؟ چیخے گا، چلائے گا، دوستوں یاروں کو مدد کے لیے بلائے گا، او یار خدا کے لیے آؤ میری ہیلپ کرو، یہ ظالم بدبخت کو میں منع کر رہا ہوں، آگ کی طرف نہیں جانا، مر جاؤ گے، لیکن یہ میری نہیں سن رہا، میرے قابو میں نہیں ہے، اللہ کے لیے آؤ، اس کو روکنے میں میری مدد کرو جناب۔ آخری حد تک جائے گا نہیں جائے گا؟ سارے بولو بھائی، یہی شفقت کا تقاضا ہے۔ ظالم، تیرا بچہ دنیا کی آگ کی طرف بڑھے، تو اس کو روکنے کے لیے آخری حد تک جائے، اور تیرے بچے جہنم کی آگ کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، تو نے صرف کہنے پہ اکتفا کیا؟
بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو نے صرف زبان سے ہلکا سا بولا بیٹا نہیں کرنا. اب ایک بچہ نماز نہیں پڑھتا, باپ کیا کہہ رہا ہے, او جی میرا کام تھا کہنا, میں نے کہہ دیا, اب نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں؟ ایک بچہ بے حیائی کا مرتکب ہو رہا ہے, باپ کیا کہتا ہے, او جی میرا کام تھا روکنا, نہیں رکتے, اب ہم کیا کریں؟ ہم سر پہ مسلط تو نہیں ہو سکتے. دنیا کے معاملے میں اتنے سینسیٹیو ہو, اتنے حساس ہو, اتنے ذمہ دار ہو, اور آخرت کے معاملے میں اپنی اولاد سے اتنے غافل. بتاؤ پھر ان بچوں کی قیامت والے دن ہلاکت کے ہم مجرم ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اگر یہ بچے جہنم میں جلیں گے کل قیامت والے دن, تو اللہ کی قسم یہ میرا اور کسی مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں, یہ میرے رب کے قرآن کا فتویٰ ہے, دل پر لکھ لو. ہمارے بچے اللہ نہ کرے کل قیامت والے دن کسی بدعملی کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بننے گئے, اور اللہ فرشتوں سے کہیں گے نا پکڑو ان کو اور جہنم میں ڈالو گھسیٹ کر, تو بچے ہمارے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر پتہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے یا اللہ ہم اکیلے مجرم نہیں ہیں, یہ ہمارے بڑے ہیں, ہمارا والد, ہمارا دادا, ہمارا نانا, ہمارا بڑا بھائی, ہمارا سربراہ, یہ ہیں ہمارے بڑے, یہ ہیں اصل ہمارے مجرم. ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اللہ ہمارے ان بڑوں نے ہمیں سیدھا رستہ نہیں دکھایا, انہوں نے غلط روش پہ چلایا, آج ہمیں جہنم میں بھیج رہا ہے, ہمارے ساتھ ہمارے باپ دادا کو بھی جہنم میں بھیج. ہمارے بچے کہیں گے قیامت والے دن, پھر وہ اکیلے آگ میں نہیں جائیں گے. آج ہم نے اپنے بچوں کو اس آگ سے نہ روکا, کل وہ اس آگ میں گئے, ہمیں بھی پکڑ کے گھسیٹیں گے کہ ہمارے باپ دادا کو بھیج. اور صرف آگ میں نہ بھیج, قرآن کہہ رہا ہے ربنا آتہم ضعفین من العذاب, اللہ ہم پہ اکہرا عذاب بھیج, ہمارے باپ دادوں پہ دوہرا عذاب بھیج. اور صرف عذاب نہ بھیج, وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا, اللہ ہمارے باپ دادوں پر اپنی لعنتوں کی پھٹکار برسا, ہمارے باپ دادوں پر لعنتیں بھیج اپنی. کیوں نہیں انہوں نے ہمیں دنیا میں سیدھا رستہ دکھایا؟ کیوں نہیں انہوں نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچایا؟ کیوں نہیں انہوں نے ہمیں صحیح رستے کی رہنمائی کی اور صحیح ماحول فراہم کیا؟ یہ اولاد جہاں ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے, وہیں ہمارے لیے وبال جان بن کر ہمارے دخول جہنم کا ذریعہ بن سکتی ہے. ایک عالم ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے, اپنے بیٹے کو پکڑ کر لائے, بچے بے دین ہو رہے ہیں, لوگ اس کو بڑا لائٹ لے رہے ہیں. آج آپ نے کبھی غور کیا, بچے کی انگلش میں کم پارٹ ہو جائے باپ کو رات کو نیند نہیں آتی. بچہ اگر کمپیوٹر سائنس میں فیل ہو جائے اما جی کو روٹی اچھی نہیں لگتی. بچہ میٹرک میں کم پارٹ آ گئی, فیل ہو گیا, باپ دادا کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. جناب کیا حشر کرتے ہیں کہ تم میٹرک میں فیل ہو گیا, انگلش میں نمبر تھوڑے لیے تو نے, کتنی ٹینشن اور پریشانی, کتنی زندگی کیسے گزرے گی. دنیا کے معاملے میں اتنے حساس اور اتنا نوٹس لینے والے, اور آخرت کے معاملے میں. تو وہ عالم فرمانے لگے, وہ بچہ میرے پاس لائے اور اپنے بچے کے بارے میں کہنے لگے مولانا یہ میرا بڑا اچھا بچہ ہے, ذہین بھی ہے, قابل بھی ہے, پوزیشن ہولڈر بھی ہے, فرما بردار بھی ہے, اوبیڈینٹ بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, میرا کہنا بھی مانتا ہے, میرا دست و بازو بھی ہے, اور بزنس میں میرا ہاتھ بھی بٹاتا ہے, بڑا تیز ترار اور سمجھدار بھی ہے, اسکول میں ہمیشہ ٹاپر ہے, ٹاپ کرتا ہے, ساری خوبیاں گنوائی, یہ خوبی یہ خوبی یہ خوبی, سارے کام کرتا ہے, بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا. جملے ذرا سننا, کیا ہو گیا جی؟ تھوڑا سا, یعنی بے دینی کو کس سے تعبیر کیا؟ تھوڑے سے تعبیر کیا. میں نے کہا یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک بندہ بیمار چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے, توجہ کرنا, ایک بیمار بندہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے, اب ڈاکٹر صاحب کو بلا کر لائے, ڈاکٹر صاحب بندہ بیمار ہے اس کو چیک کرو. ڈاکٹر نے مریض کو چیک کیا, اور چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر کہنے لگا مریض کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں, کان بھی ٹھیک, زبان بھی ٹھیک, دل بھی ٹھیک, گردے بھی ٹھیک, ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک, سارا ٹھیک ہے ماشاءاللہ, بس تھوڑی سی جان نکل گئی ہے. تھوڑی سی کیا نکل گئی ہے؟ بولو بھائی. تو جس کی تھوڑی سی جان نکل گئی, بتاؤ اس کے پلے کچھ بچا؟ بولو بھائی. اس کی باقی چیزیں ٹھیک بھی تو کس کام کی ہیں بابا جس میں جان نہیں؟ اللہ کی قسم تمہارا بچہ ڈگری لے لے, پوزیشن لے لے, اچھے نمبر لے لے, اے لیول او لیول کر لے, خدا کی قسم اگر تمہارے بچے میں دین نہیں ہے تو کسی کام کا نہیں.
جیسے جسم سے جان نکل جائے تو جسم سب کچھ ہوتے ہوئے بیکار ہے، ہماری نسلوں اور ہمارے بچوں میں سے دین اور ایمان نکل گیا، اللہ کی قسم دنیا جہان کی ڈگریاں لے لے، یہ کسی کام کے نہیں، یہ دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی ہمارے لیے بوال بنے گی۔ بولو بنے گے نہیں بنے گے؟ یہ بنے گے۔ کئی والدین کو یہ کہتے ہوئے سنا، او جی بچے ہیں نا، بچپن سے ان کو عادت ڈالو، ہم کہتے ہیں بچپن سے ان کو مسجد کا رخ دکھاؤ، مدرسے کا رخ دکھاؤ، نماز روزے کی تلقین کرو، تو اکثر والدین پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں ابھی تو کیا ہے، بچہ ہے، او جی ابھی سے اس کو ملا بنا دیں، ابھی سے اس کو صوفی بنا دیں، ابھی سے اس کے پیچھے جناب ہم پڑھ جائیں، ابھی تو اس پر نماز فرض، بڑی عمر پڑی ہے پڑھتا رہے گا نماز۔ بیٹی کو کہو جی اس کے سر پہ دوپٹہ دیا کرو، شرم حیا کا سبق، تو کہتے ہیں ابھی بچی ہے، اس کے منہ سے ابھی دودھ کی بو آتی ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے کہ ابھی دوپٹوں میں لپیٹ دیں ہم اس کو جناب۔ ہم بچپن میں بچوں کو بچہ کہہ کر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نظر انداز۔ آپ بتائیے کیا ہم اللہ کے نبی سے زیادہ خیرخواہ اور سمجھدار ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ میرے نبی نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہو کر نماز نہ پڑھے تو کیا کرو؟ بولو بھائی، سزا دو اس کو۔ میرا سوال ہے، نماز 7 سال میں فرض ہوتی ہے؟ 10 سال میں فرض ہوتی ہے؟ نہیں، نماز تو فرض ہوتی ہے بلوغت کے ساتھ، اور بچہ بالغ ہوتا ہے 14-15 سال میں جا کر۔ کیا اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا بچہ ہے، جانے دو بڑا ہو کر پڑھتا رہے گا، 10 سال میں کیوں سزا دینے کی بات کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے یہ اصول ہے، بچپن کی 55 تک چلا کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ جو عادت بچپن میں ڈال دو گے وہ 55 سال یعنی بڑھاپے تک کیا رہے گی؟ ساتھ رہے گی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اچھے آفیسر ہیں ماشاءاللہ، سرکاری محکمے میں، پڑھے لکھے آدمی، بچوں والے۔ ایک دفعہ لوگوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے اور بھری محفل میں انہوں نے اپنا انگوٹھا منہ میں لیا اور چوسنا شروع کر دیا۔ بتائیے یہ ایک عجیب حرکت ہے یا نہیں ہے؟ سب لوگوں نے بڑی حیرت سے ان کی طرف دیکھا کہ بابا پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ کیا کر رہا ہے، انگوٹھا چوس رہا ہے اپنا۔ تو جب سب نے تعجب سے دیکھا نا تو وہ بڑے شرمندہ سے ہوئے اور انگوٹھا منہ سے نکال لیا۔ بعد میں جب سارے چلے گئے تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ کیا کیا آپ نے حرکت؟ پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہے اور بھری محفل میں آپ نے انگوٹھا چوسنا شروع کر دیا۔ مجھے کہنے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے مولانا میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ گندی عادت مجھے بچپن سے پڑی ہے، بچپن سے یہ بری عادت پڑی ہے۔ اب میں بچوں والا ہوں، خود کبھی محفل میں بیٹھا ہوں، میرا دھیان ذرا دائیں بائیں جاتا ہے، میرا انگوٹھا آٹومیٹک میرے منہ میں چلا جاتا ہے اور میں بھری محفل میں شرمندہ ہو جاتا ہوں سب کے سامنے۔ اب ایک ہی حل ہے کہ یا میں اس کو کٹوا دوں، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے کہ وہ بچپن کی عادت بچپن میں کسی نے نہیں چھوڑوائی، آج میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ اس لیے جناب بچپن ہے اصل، یہ ہے موقع آپ کے بننے کا بھی، بچے کے بننے کا بھی، اور بچے کے بگڑنے کا بھی۔ اکثر والدین کہتے جی جان دیو بڑا ہو کے آپے سمجھدار ہو جائے گا، سنبھل جائے گا، پڑھتا رہے گا نمازیں بھی، جاتا رہے گا مدرسے میں بھی، سیکھ جائے گا، ابھی بچہ ہے، ابھی نہیں اتنا نوٹس لینا۔ اچھا آپ سے سوال کرتا ہوں میں، مجھے بتائیے یہ اصول آپ ان بچوں پہ جو لاگو کر رہے ہیں دنیا کے معاملات میں تو یہ لاگو نہیں کرتے۔ مجھے بتائیں کبھی آپ زمین میں بیج ڈالتے ہیں، بڑی توجہ سے سننا اس مثال کو، زمین میں بیج ڈالتے ہیں، وہ ننھا سا بیج پودا بن کر کبھی زمین کا سینہ پھاڑ کے باہر نکلتا ہے، تو کبھی تو اس کا تنا بالکل کیا ہوتا ہے، بولو بھائی، سیدھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی وہ تنا بچپن سے ہی کیا نکلتا ہے، ٹیڑھا نکلتا ہے۔ اب اس ٹیڑھے تنے کو کب اور کیسے سیدھا کیا جاتا ہے، یہ 2 سوال، کب اور کیسے سوال ہے۔ پہلا، اس ٹیڑھے تنے کو کب سیدھا کریں گے، اسی بچپن میں یا اس کے درخت بننے کا انتظار کریں گے؟ سارے بولو بھائی۔ کوئی بندہ دنیا کا ایسا انجینئر ہو جو کہے جناب کہ میں نے زری یونیورسٹی میں ٹاپ کی ہے لہذا میں کوئی ایسی تھیوری لا کر دیتا ہوں کہ ابھی چھوٹا پودا ہے، ننھا ہے، بچہ ہے، جانے دو بڑا ہو کر خود ہی سیدھا ہو جائے گا، کوئی ہے ایسی تھیوری بھائی؟ جب بڑا ہو کر تناور درخت بن گیا پھر وہ کٹ تو سکتا ہے مگر سیدھا نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے سوال کا جواب ملا کہ ٹیڑھے تنے کو سیدھا کرنے کا ٹائم کون سا ہے بھائی؟
سارے بولیے، بچپن ہی ہے اس کو سیدھا کرنے کا۔ دوسرا سوال، کیسے سیدھا کریں؟ پہلا آپشن ہے ٹیڑھے تنے کو سیدھا کرنے کا بھائی، کہ صبح و شام ایک گھنٹہ ٹیڑھے تنے کو جا کر سیدھا ہونے کا لیکچر سنائیں، تقریر سنائیں کہ سیدھا ہو جا بھائی۔ کیا خیال ہے بھائی، ہو جائے گا؟ اونچی بولو سارے۔ دوسرا آپشن جو پاکستانی کرتے ہیں عموماً، ہم بازو چڑھا لیں، اتنی آنکھیں دکھائیں اس کو جا کر، اور اس کو دھمکی لگائیں، اور ایک بندے دا پتر بن جا، سیدھا ہو جا، میں نہیں تے تیریاں لتاں بندے سا۔ یہی ہمارے پاس ہوتا ہے نا تربیت کا طریقہ۔ جو استاد یا جو والد اپنے بچے کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر کے سمجھتا ہے کہ میں اس کی تربیت کر رہا ہوں، وہ بہت بڑا جاہل اور بے وقوف ہے۔ مار دھاڑ کا نام تربیت؟ بولو بھائی، ڈانٹ ڈپٹ کا نام تربیت؟ اس کا مطلب ہے اس باپ کو خود کچھ نہیں پتا جو اپنے بچے کی اس انداز میں تربیت کرنا چاہتا ہے، سیدھا ہو جا، نہیں تو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ نہیں ہوگا، اس سے بچہ بگڑ تو سکتا ہے، راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ تیسرا آپشن، جناب ہم اس کو کہیں کہ دیکھ بھائی، وہ تیرے ساتھ والا درخت جو ہے نا، سامنے والا، ادھر والا، ادھر والا، جیسے وہ سیدھے ہیں نا، ایسے ہی تو بھی کیا ہو جا، سیدھا ہو جا۔ ہو جائے گا سیدھا؟ کوئی آپشن بھی نہیں کامیاب۔ حل کیا ہے اس کا بھائی؟ وہ ٹیڑھا تنا سیدھا کیسے ہوگا؟ بڑے غور سے سنیے گا، ایک ہی حل ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ ایک سیدھا ڈنڈا لیں گے، ایک سیدھا بانس لیں گے، اور اس کو ٹیڑھے تنے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے۔ بولتے نہیں، سامنے کھڑا کر دیں گے، ساتھ جوڑیں گے۔ کتنا ساتھ؟ بالکل ساتھ۔ صرف جوڑ لیں گے یا کس کے باندھیں گے؟ اچھا چلو بھائی، کس کے باندھ دیا، سیدھے بانس کو ٹیڑھے تنے کے ساتھ زور سے کیا کر دیا، باندھ دیا۔ گھنٹہ ایک باندھ کے رکھو، ہو جائے گا سیدھا؟ 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 8 گھنٹے، 16 گھنٹے، 32 گھنٹے، کب تک باندھ کے رکھنا ہے بھائی؟ بولو، اونچی بولو، جب تک سیدھا نہ ہو جائے۔ یہ تھیوری ہے، یہ اصول ہے۔ اب اس اصول کو ذہن میں رکھو تو میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، اے والدین، اے سرپرستو، اے بزرگو، یہ ہمارے بچے بھی ہمارے ننھے منھے پودے ہیں۔ یہ بچے بھی ہمارے کیا ہیں؟ ننھے منھے پودے ہیں۔ ان کو فضا اچھی ملے، زمین اچھی ملے، ماحول اچھا ملے، تربیت اچھی ملے، گوڈی اچھی ملے، پانی اچھا ملے، باغبان اچھا ملے، مالی اچھا ملے، استاد اچھا ملے، نصاب اچھا ملے، ادارہ اچھا ملے، رہنمائی اچھی ملے، تو یہ تنے بھی، بولو بھائی، یہ سیدھے رہتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز صحیح نہ ملے تو یہ تنے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، یہ بھی پٹڑی سے اتر جاتے ہیں، یہ بھی ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو سیدھا کرنے کے وہی آپشن جو میں نے گنوائے، کہ ہم صبح و شام لیکچر دیں۔ بچہ اپنے بڑوں کے لیکچر سے نہیں، بڑوں کے عمل سے متاثر ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، صبح و شام لیکچر دو، عمل نہ کرو، اللہ کی قسم بچہ آپ کے لیکچر سے نہیں، کس سے متاثر ہوگا؟ بولو بھائی، عمل سے۔ اس پر میں بے شمار مثالیں سنا سکتا ہوں، لیکن میری بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے لیکچروں پر زیادہ زور نہ رکھو۔ اپنا عمل، جو خوبی اپنے بچے میں دیکھنا چاہتے ہو وہ کس میں پیدا کر لو۔ میں ایک دفعہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے محلے کی ایک خاتون کا فون آیا، ہمارے محلے میں رہتی ہیں، بڑی عمر کی عورت ہیں، اور مجھے کہنے لگی مولانا میں بڑی پریشان ہوں ایک مسئلے میں نے اس لیے آپ کو فون کیا ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے بی بی؟ کہنے لگی میری بیٹی ہیں چاروں جوان ہو گئی ہیں ماشاءاللہ، لیکن پردہ نہیں کرتی، برقع نہیں پہنتی، حجاب نہیں کرتی۔ میں نے بڑا سمجھایا، بڑا بتایا، بڑے لیکچر سنائے ان کو، لیکن ان پر کوئی اثر ہی نہیں۔ میں نے کہا بی بی آپ خود پردہ کرتی ہیں؟ کہنے لگی نہیں، خود پردہ نہیں کرتی، اور بیٹیوں کے پردے کے لیے کیا ہے؟ فکر مند، پریشان۔ تو بتاؤ اس بات کا اثر ہوگا بچوں پر جس پر خود عمل نہیں کر رہے؟ باپ خود نماز نہیں پڑھتا، باپ خود قرآن کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتا، باپ نے خود کبھی قرآن گھر میں کھولنا گوارا نہیں کیا، اور بیٹے پر ڈنڈے کے زور پہ مسلط ہے کہ چل پتر تو حافظ بن کرا، تو نے مدرسے میں پڑھنا ہے۔ بتاؤ اثر ہوگا؟
نہیں ہوگا کبھی بھی. یہ یاد رکھیے اصول. اگر اپنے بچے کو باکمال دیکھنا چاہتے ہو تو وہ کمال پہلے کس کے اندر پیدا کرو. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بر صغیر کا تبلیغی دورہ کرنے نکلے نا، جب اکیلے تبلیغی دورہ لمبا چوڑا کئی سالوں کا کر کے واپس لوٹے تو بڑے خوش. گھر پہنچے نا، اپنی ماں کو کہنے لگے اماں جی مجھے مبارک دو، آج میں بڑا خوش ہوں. کہا بیٹا کس بات کی مبارک؟ کہا جب میں گھر سے نکلا اکیلا تھا، تبلیغی دورہ کر کے بر صغیر کا واپس لوٹا، 90 لاکھ لوگوں کو ہدایت کے رستے پر لگا کے آ رہا. لگایا اللہ نے، ذریعہ میں بنا ہوں، اللہ نے مجھ سے اتنا بڑا کام لیا، اس پر خوش ہوں، اماں جی مجھے مبارک دو. تو ماں نے پتا کیا جملہ بولا، اس کو دل پر لکھو. ماں نے کہا میرے پتر بجائے اس کے میں تجھے مبارک دوں تو مجھے مبارک دے. کہا ماں آپ کو کس بات کی مبارک؟ کہا میرے لال میرے بچے یہ کمال تیرا نہیں، یہ کمال میرا ہے. کہا اماں جی آپ کا اس میں کیا کمال؟ تو ماں کہنے لگی میرے بچے جب تو چھوٹا تھا میری گود میں تھا، تجھے دودھ پلاتی تھی، تجھے دودھ پلانے سے پہلے میں وضو کرتی، وضو کر کے 2 نفل پڑھتی، 2 نفل پڑھ کے قرآن کی لوریاں سناتے ہوئے تجھے دودھ پلاتی تھی. آج وہ دودھ اپنا اثر دکھا رہا ہے، آج وہ اپنا کمال دکھا رہا ہے. بابا اپنے اندر وہ خوبی لاؤ جو اپنی اولاد میں دیکھنا چاہتے ہو. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ والدین جو خود دین سے دور رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں، ان کے بچے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے. یہ سینڈوچ نہ بناؤ. ابھی جیسے مولانا سے کہہ رہے تھے نا جناب، یہاں سارا دن بچوں کو دین کا ماحول، نماز روزے کا ماحول، تلاوت اور اچھائی کا ماحول، اور یہاں سے گھر میں گئے ٹی وی کا ماحول، کیبل کا ماحول، موبائل کا ماحول، ناچ گانے کا ماحول، گالم گلوچ کا ماحول. تو بچہ کنفیوز ہوگا نہیں ہوگا؟ ادھر میرے استاد، ادھر میرے والدین، ادھر اللہ کا قرآن، ادھر ناچ گانا. یا اللہ میں کس کی مانوں کس کی نہ مانوں؟ بتاؤ بچہ فٹ بال بن گیا نہیں بن گیا؟ بچہ ڈبل مائنڈڈ ہو گیا. بچے کو سینڈوچ نہ بناؤ. اگر تم نے اپنے گھر کے ماحول کو چینج نہیں کرنا تھا تو اپنے بچے کو مدرسے میں حافظ بننے کے لیے داخل کیوں کروایا؟ تم ظلم کر رہے ہو اس بچے کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو. جب تم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے تو صرف لیبل لگوانے کے لیے داخل کرایا کہ بڑی لیبل لگ جائے کہ میرا پتر حافظ بن گیا، میرا پتر مولوی بن گیا. یہ دھوکہ ہے، ظلم ہے اور زیادتی ہے. ایسے بچے عموماً ادھورے رہ جاتے ہیں، منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے میرا رب دیکھتا ہے اور نیتوں کو جانتا ہے. رب بھی دیکھتا ہے کہ کس باپ میں کتنی تڑپ ہے میرے قرآن کے لیے، کس ماں میں کتنی تڑپ ہے میرے دین کے لیے. اگر ماں باپ میں تڑپ ہوگی، خدا کی قسم انہی میں سے جنید بغدادی پیدا ہو سکتے ہیں، انہی میں سے سری سکتی بن سکتے ہیں، انہی میں شاہ ولی اللہ بن سکتے ہیں. ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی. اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو چینج کریں، اپنے آپ کو چینج کریں. اگر اپنے بچوں کو باکمال دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دو سارے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، ایک مثال سے ایک بات سمجھ میں آئی. وہ کیا؟ میں نے کہا سیدھے تنے کے ساتھ ٹیڑھے تنے کو جوڑا تو کیا ہو گیا؟ بولو بھائی، سیدھا ہو گیا. ایک بات کیا سمجھ آئی؟ دوسروں کو سیدھا کرنے کے لیے پہلے خود سیدھا ہونا. آپ نے ٹیڑھے تنے کے ساتھ ایک اور ٹیڑھا بانس باندھ دیتے تو وہ سیدھا ہوتا یا مزید ٹیڑھا ہوتا؟ بولو بھائی. تو ٹیڑھے تنے کو سیدھا کرنے کے لیے آپ نے ٹیڑھے بانس کا انتخاب کیا یا سیدھی کا؟ تو بچوں کو بھی سیدھا کرنا چاہتے ہو، پہلے اپنے آپ کو کیا کر لو؟ پہلے خود تو راہ راست پر آؤ، پہلے خود تو دین پر آؤ، پھر انشاءاللہ یہ بچے تمہاری صحبت میں رہ کر خود بخود کس پر آ جائیں گے؟ دین پر آ جائیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا ماحول، یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ، یہ گلی محلے، یہ ہمارا نظام تربیت ٹیڑھے تنے کی طرح ہے. ان ٹیڑھے تنوں کو سیدھا کرنے کے لیے یہ مسجدیں، یہ مدارس، یہ علماء، یہ قال اللہ اور قال الرسول کا ماحول، یہ نورانی ماحول سیدھے تنے کی مثال. اس معاشرے کے ٹیڑھے تن کو دور کرنا چاہتے ہو تو اس کو بھی ان مسجدوں، مدرسوں اور علماء کے ساتھ کس کر باندھ دو اور اتنا مضبوط تعلق سوسائٹی کا مسجد اور مدرسے سے قائم کرو اور اس وقت تک قائم رکھو جب تک سوسائٹی کا ٹیڑھا پن ختم نہ ہو جائے.
ٹیڑھا تنا اس وقت تک سیدھے تنے کے ساتھ جڑ کے رہے گا جب تک اس کا ٹیڑھا پن ختم نہیں ہو جاتا، جب تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہو جاتی، اس وقت تک معاشرے کا مسجد اور مدرسے سے، علماء سے تعلق مضبوط رہنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ضروری ہے۔ ہم کبھی کبھار آئیں، جمعے والے دن آئیں، اور جمعے والے دن بھی دوسری اذان کے ٹائم آئیں، اور دوسری اذان کے ٹائم آ کر بھی وہ پچھلی صف میں 2 ٹھونگے ماریں، آئیں بھی سب سے آخر میں اور مسجد سے نکلیں بھی سب سے۔ وہ 2 کنجوس کہیں اکٹھے ہو گئے نا، 2 کنجوس، اور اپنی کنجوسی کی فضیلتیں بیان کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا میں بڑا کنجوس، دوسرا کہنے لگا نہیں میں بڑا کنجوس۔ اب کہا بھائی بتا تو کتنا بڑا کنجوس ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ہم بازار سے گھی کا ایک ڈبہ خرید کر لاتے ہیں، 6 مہینے تک اسے پورا گھر چلاتا ہے مگر پھر بھی ختم، بڑی مشکل سے 6 مہینے میں جا کر ایک ڈبہ ہمارا ختم ہوتا ہے جناب، 6 مہینے چلتا ہے، یہ کنجوسی۔ انہوں نے کہا لو بھائی تم تو بڑے فضول خرچ نکلے۔ انہوں نے کہا کس طرح؟ کہا تمہارا ڈبہ ختم تو ہو جاتا ہے، ہم نے تو جس دن سے لایا الحمدللہ جوں کا ختم ہونے کا کوئی تصور نہیں۔ اس نے کہا بابا تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا تم لگا لگا کے کھاتے ہو، ہم دکھا دکھا کے کھاتے ہیں، گھی کے ڈبے کو اپنے نوالے دکھا دکھا کے۔ تو جتنا اس کنجوس کو گھی کے ڈبے سے تعلق تھا، ہمیں بھی اپنے علماء سے نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ دور سے مولوی صاحب نظر آ گئے تو ہم سلام نہیں استلام کرتے ہیں۔ استلام سمجھتے ہو؟ حجر اسود کو جیسے دور سے نا وہ فلائنگ کس کر دیتے ہیں جناب، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ قریب جانے کی بھی زحمت استادی کی اہل ولو۔ جب اتنا گیپ ہوگا ایک عالم میں اور ایک مقتدی اور ایک عام مسلمان میں، تو بتاؤ اصلاح ہو سکے گی؟ کس کے باندھنا پڑے گا بابا۔ جتنا قریب کا تعلق، مضبوط کا تعلق آپ کا ان اداروں سے، علماء سے، ان اللہ والوں سے ہوگا، اللہ کی قسم تبھی ہمارا ٹیڑھا پن ختم ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی۔ کچھ میری باتیں سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اس لیے میرے پیارو، میرے رب نے ہمیں الرٹ کر دیا کہ یہ ہلکا لینے والی بات نہیں، یہ نارمل لینے والی بات نہیں، الارمنگ سچویشن ہے، نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ خدا را ان بچوں پر رحم کھاؤ، ترس کھاؤ، اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ کرو، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرو۔ یہ نہیں کہ مدرسے والے بلائیں تبھی آپ آئیں، آپ کو خود بھی آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے؟ یہ بچہ آپ کی دنیا ہے، یہ بچہ آپ کی آخرت ہے، یہ بچہ آپ کی جنت کی ٹکٹ ہے، یہ بچہ آپ کی پلسرات کی سواری ہے، یہ بچہ آپ کی مغفرت کی جنت کی ضمانت ہے، سرٹیفکیٹ ہے، یہ بچہ آپ کے بڑھاپے کی لاٹھی، آپ کی آنکھوں کا نور، آپ کے دل کا سرور، آپ کی بہت ساری چیزیں ان بچوں سے وابستہ ہے۔ اس بچے نے اس پر محنت کر دو، اس پر انویسٹ کر لو، انشاءاللہ دنیا بھی سکھی گزرے گی، قبر میں بھی سکون ہوگا، حشر میں بھی مزے کرو گے۔ اور ان بچوں سے اگر صرف نظر کر لیا تو ہر جگہ پر پچھتاوا ہوگا۔ میں آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ آج ہمارے پاس سب کو دینے کے لیے ٹائم ہے، اپنے بچوں کو دینے کے لیے ٹائم ایسا ہے یا نہیں؟ بچوں بھی، مولانا بھی یہ رونا رو رہے تھے کہ ہم بلاتے ہیں پھر بھی نہیں آتے۔ او بابا تم نے مدرسے والوں پر احسان تھوڑے ہی کرنا ہے، مولانا کے لیے تھوڑے ہی آنا آپ نے۔ آج یہاں آئے ہیں کس کے لیے آئے ہیں؟ بولتے نہیں۔ اپنے بچے کے لیے آئے ہیں بابا، اپنے بھلے کے لیے آئے ہیں، کسی پر کوئی احسان نہیں ہے آپ کا، یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا، یہ خوبصورت مجلس فراہم کی، یہ مدرسے والوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میں تو حیران ہو رہا تھا، مولانا نے بیچاروں نے اتنی محنت کر کے آپ کو بلایا، اوپر سے آپ کا کیا ادا کر رہے ہیں؟ بولو بھائی، شکریہ بھی ادا کر رہے۔ حالانکہ حقیقت بات ہے شکریہ تو ہمیں ادا کرنا چاہیے، جی آپ کی مہربانی، آپ نے ہمارے بچوں کے لیے فکر کی اور ہمیں اپنے کاموں سے چھڑا کر اتنی محنت کر کے بلایا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ٹائم ہی نہیں دیتے اپنے بچوں کو۔ ایک چھوٹا سا پودا گملے میں لگاؤ، ایک ہفتہ توجہ نہ دو، ہفتے بعد وہ پودا مرجھا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بابا ان بچوں کو ٹائم دو۔ ایک باپ اپنے گھر میں آیا نا رات کو 10-11 بجے، سارے بچے، سارے گھر والے سوئے ہوئے، ایک بچہ جاگ رہا تھا۔ باپ نے پوچھا پتر تو والے نہیں ستا؟ سارے سو گئے، تو ابھی تک کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا ابا جان میرا آپ سے بڑا ضروری کام تھا، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ اب پتر تیرا کیا کام تھا، تو 11 بجے جاگ رہا ہے؟ کہا ابا جی یہ صبح آپ گھر سے نکلتے ہیں، رات تک واپس لوٹتے ہیں 11-12 بجے، سارا دن کیا کرتے ہیں باہر؟ بچے نے باپ سے کیا کیا سوال؟ بچے آج کل کے بڑے سمجھدار ہیں۔ باپ کہتا ہے پتر میں نے کیا کرنا ہے، تمہارے لیے پاؤ آٹے کا کماتا ہوں، سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں، اور میں نے کیا کرنا ہے؟
بچے نے سوال کیا ابا جان آپ ایک گھنٹے میں کتنے پیسے کما لیتے ہیں تقریباً، کیا ریشو ہے آپ کی کمائی کی؟ کہا بیٹا گھنٹے میں 50 روپیہ کما لیتا ہوں۔ بچے نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، 50 کا ایک نوٹ نکالا، واپس جیب میں ڈال لیا اور باپ کو کہنے لگا ابا جان 50 روپے آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ باپ نے اس کو ڈانٹ دیا، کہتا ہے فراڈیے، بے ایمان، پیسے مانگنے کے چکر میں یہ سارا ڈرامہ کر رہا تھا، مجھے پیسے چاہیے تھے۔ کہتا ہے میرا ضروری کام ہے، ہر وقت مانگتا رہتا ہے، کوئی پیسے سے نہیں، جا بھاگ جا اور سو جا۔ باپ نے ڈانٹ دیا، بچہ ڈر گیا، سہم گیا، جا کے اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ باپ تھوڑی دیر کے بعد اٹھا کہ دیکھوں سویا یا نہیں سویا، اس کے کمرے میں گیا، دیکھا بچے نے تکیے میں منہ چھپایا اور رو رہا ہے۔ باپ کو ترس آ گیا، پھر باپ نے پھر جا کر 50 روپے نکال کے دے دیے، چل لے لے تیری ڈیمانڈ پوری ہو گئی، تجھے 50 مل گئے، اب چپ کر کے سو جا۔ جب بچے کو 50 ملا نا تو 50 پہلے سے اس کے پاس تھا، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی، تو 100 روپیہ پورا ہو گیا۔ اچھا باپ نے ریشو اپنی بتائی تھی گھنٹے میں 100 روپیہ کماتا ہوں، بچے نے بھی وہ 100 روپیہ پورا کر لیا۔ جب 100 پورا ہوا نا تو بچے نے وہ 100 کا نوٹ باپ کے ہاتھ میں دیا، کہا ابا جان میں آپ سے آپ کا 1 گھنٹہ خرید سکتا ہوں؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ 100 روپیہ دے کے کہنے لگا میں آپ سے آپ کا 1 گھنٹہ خرید سکتا ہوں۔ باپ کہنے لگا کیا مطلب؟ بچہ کہنے لگا ابا جی میں نے بڑا غور کیا کہ آپ پیسے کے علاوہ کسی چیز کو ٹائم نہیں دیتے، ہم آپ کے بچے ہیں، ہمیں بھی ٹائم نہیں دیتے، تو میں نے کہا چلو میرا باپ پیسے کوئی ٹائم دیتا ہے، شاید میں پیسے کے بدلے میں اپنے لیے باپ کے کچھ لمحے خرید سکوں کہ ہمارے اوپر بھی کوئی نظر کرم کر دیا کرو۔ آج باپ صبح گھر سے نکلتا ہے تو بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، رات کو 12 بجے گھر لوٹتا ہے تو بچے ایک چھت کے نیچے پورا ہفتہ باپ کی اپنی اولاد سے ملاقات، یہ سچویشن ہے یا نہیں؟ آج رہ گئے اتوار والا دن تو اتوار والے دن اور اتنی فٹیکیں ہوتی ہیں، کسی کی شادی، کسی کا جنازہ، کسی کا یہ، کسی کا وہ، باپ پھر مصروف ہے اتوار والے دن۔ او یارو ایک پودے کو ٹائم نہ دو، وہ مرجھا جاتا ہے گملے کے اندر۔ اپنے بچوں کو سال گزر گئے، تم نے کتنا ٹائم، کبھی تم نے پوچھا بیٹا آج تمہیں چھٹی تھی مدرسے سے، آج تم گھر میں تھے، آج تم نے نماز پڑھی ہے، آج تم نے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ بیٹا مدرسے کی چھٹی تھی، نماز کی چھٹی تو ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کتنی مائیں رات کو اپنے بچوں کو سلاتی ہیں یہ کہہ کر بیٹا جلدی سو جاؤ، صبح تم نے اسکول بھی جانا ہوگا۔ اسکول کی عظمت دل میں بٹھائی، کبھی کسی ماں نے بولا بیٹا رات کو جلدی سو جاؤ، صبح تم نے اٹھ کر نماز بھی پڑھنی ہوگی؟ نماز کی اہمیت تو نہیں، اسکول کی اہمیت، اسکول جانا ہے۔ آج کل سردیوں میں ٹائم کم ہے، اذانوں کے ٹائم بچے اٹھ جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، صبح منہ اندھیرے جاؤ نا روڈ پر دیکھو بچے ٹائیاں کوٹ پہن کر تیار اندھیرے میں سردی میں کھڑے ہوتے ہیں، اور سردی میں اسکول کے لیے روڈ پہ کھڑے ہونا گوارا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں نماز پڑھنا گوارا، عظمت ہی نہیں بٹھائی ہم نے، ماحول ہی نہیں دیا اپنے بچوں کو، یہ ہمارے کھانے میں نہیں ہے، تو مجرم ہم بڑے ہیں۔ قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا، اللہ یہ نہیں پوچھے گا بچے کو او لیول کرایا نہیں کرایا، اے لیول پڑھایا نہیں پڑھایا، انگلش میڈیم پڑھایا، اردو میڈیم پڑھایا، تگڑے اسکول میں پڑھایا، ماڑے اسکول میں پڑھایا، یہ سوال ہوگا؟ بولو کسی ماں باپ سے پوچھا جائے گا؟ نہیں، یہ پوچھ ہوگی ہر ماں باپ سے۔ اللہ کا تعارف کرایا، نبی کی محبت سکھائی، قرآن و سنت کا درس دیا، دین کا بنیادی علم سکھایا، مسجد مدرسے کا رخ دکھایا، اپنے بچے کو بندے کا پتر بنایا، انسانیت کا درس دیا، سچ اور جھوٹ کا فرق بتایا، یہ سوال ہوگا یا نہیں؟ جس چیز کی پوچھ نہیں ہونی اس پر ساری صلاحیت لگ رہی ہے جان و مال، اور جس کی پوچھ ہونی ہے قیامت والے دن اس کے لیے ٹائم ہی نہیں، اس کے لیے فرصت ہی نہیں۔ مدرسے میں کتنے والدین اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں پورا سال کبھی پوچھنے، کالج میں روز جاتے ہیں، اسکول میں ہر ہفتے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں کیا لگتا ہے؟ بولو بھائی، وہاں بڑی بھاری فیسیں لگتی ہیں، اس لیے فکر ہوتی ہے جناب ہر ہفتے پہنچے ہوتے ہیں، یہاں مفت کا کام ہے اس لیے قدر نہیں ہوتی جناب، بچہ آ رہا ہے نہ آ رہا ہے، نہیں آ رہا، صحیح پڑھ رہا ہے، کیسا پڑھ رہا ہے، کبھی پوچھنے کی زحمت نہیں۔ میرا اپنا مدرسہ ہے پنڈی میں، 600 کے قریب بچے پڑھتے ہیں، اور میں نے کئی دفعہ اس بات کو نوٹ کیا کہ کئی والدین پتہ ہے نا بچے کا داخلہ کرواتے ہیں نا، جب تم شروع میں چیک کر لیتے ہیں والدین کو ذرا ٹیسٹر لگا کے کہ یہ واقعی عظمت لے کر آئے ہیں قرآن کی، یہ صرف اس چکر میں آئے ہیں کہ پتر کو مدرسے داخل کرا دے اور روٹی مفت مل دی۔ کئی والدین اس چکر میں بھی آتے ہیں، قرآن کی عظمت نہیں ہوتی، کس چکر میں آتے ہیں؟ وہ گھر پالیں گے تو خرچہ ہے، مشکل ہے، بجٹ نہیں پورا ہوتا، لہذا 4 میں سے 2 کو کہاں داخل کرا دو؟
مدرسے میں مفت کی روٹی تو ملتی رہے گی، پڑھے نہ پڑھیں اللہ اللہ خیر سے اللہ جناب، اپنا بول تو کیا ہوگا کم۔ قرآن کی عظمت نہیں ہے، سب کی بات نہیں کر رہا کہ اس چکر میں تو ہم چیک کر لیتے ہیں۔ تو کئی بچے کا داخلہ کنفرم ہو گیا نا، تو کئی والدین کیا کہتے ہیں استاد جی یہ بچہ ہن تواڈے حوالے تے اللہ دے حوالے، سانو روز روز ہن تنگ نہ کرے ہو، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ روز بلاؤ ہم روز مدرسے آ رہے ہوں، آپ کے حوالے اور اللہ کے حوالے۔ خود توجہ نہیں دیتے اور پھر جب بچہ سلپ ہو جاتا ہے تو گالیاں کس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ اور جی مدرسے والوں نے کیا سکھایا میرے بچے کو، 4 سال میں نے مدرسے پڑھایا، میرا بچہ پھر آوارہ ہو گیا، پھر قرآن بھول گیا۔ اب بتاؤ قصور مدرسے کا ہے، قصور استاد کا ہے؟ بابا تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہے یا دونوں ہاتھ سے؟ اونچی بولو، دونوں ہاتھ سے۔ اکیلا استاد بھی کچھ نہیں کر سکتا، اکیلے والدین بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ استاد اور مدرسہ اپنے حصے کی ڈیوٹی کر رہا ہے، والدین اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کریں گے، تب یہ بچہ منزل مقصود تک پہنچے گا، تب اس کا مقصد پورا ہوگا۔ اس لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، خوش نصیب ہیں انہوں نے آپ نے یہ ماحول دیا، لیکن اس کے لیے پہرا بھی پورا دو، یہاں کی ڈیوٹی بھی کرو، اور جب یہاں سے چھٹی ہو کر بچہ گھر جائے تو پھر مدرسے کی ڈیوٹی ختم اور آپ کی ڈیوٹی شروع۔ پھر گھر میں بچے کی تعلیم و تربیت کا بندوبست، نماز روزے کا بندوبست۔ اس کو موبائل سے کیا رکھو؟ اپنے بچوں کو موبائل فون سے ایسے دور رکھو جیسے زہر کے پیالے سے دور رکھتے ہو، جیسے کلاشن کوف اور پسٹل سے دور رکھتے ہو، جیسے آگ کے الاؤ سے دور رکھتے ہو، اسی طرح موبائل فون سے۔ اللہ کی قسم کلاشن کوف تمہارے لیے اتنی خطرناک نہیں جتنا موبائل فون تمہارے بچوں کے لیے خطرناک۔ کلاشن کوف کی گولی 1-2 فرد کو مارے گی، اس موبائل فون نے تو خدا کی قسم نسلوں کی نسلیں مار دی۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب یہ وقت نہیں ہے ورنہ موبائل فون پر میں صرف پورا بیان کرتا۔ اتنی خرابیاں اس کے اندر، پورے معاشرے میں جتنی خرابیاں ہیں سب کا کھرا تلاش کرو، پیچھے تمہیں موبائل کھڑا نظر آئے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے اپنے مدرسے میں پابندی لگائی نا، سب بچوں پر ہر قسم کی موبائل کے قریب نہیں آنے دینا۔ بچہ ضد کرے جو مرضی کرے، بچے کو کہو بیٹا تمہیں اچھے سے اچھا کھانا کھانا ہے، آؤ احمد آباد کے سب سے مہنگے ہوٹل میں کھانا کھلاؤں، پارک لے جاؤں گا، تمہیں برانڈڈ جوتے خرید دوں گا، تمہیں اچھے کپڑے خرید دوں گا، جو ڈیمانڈ ہے میرے پتر تیری پوری کروں گا، لیکن یہ وقت تیرے لیے موبائل کا یہ وقت نہیں ہے تیرے لیے۔ تیرے ہاتھ میں قرآن اچھا لگتا ہے، تیرے ہاتھ میں کتاب اچھی لگتی ہے، موبائل نہیں۔ جب وقت آئے گا تو لے لینا، ابھی نہیں۔ میرے بچے ہیں نا سمجھ ہیں، وہ تو موبائل کی ڈیمانڈ کریں گے۔ تو ایک دفعہ ایک والد میرے پاس اپنے بچے کو پکڑ کے لے آئے، کہنے لگے مولانا آپ نے پابندی تو لگا دی ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں بچوں کو موبائل سے دور رکھتے ہیں، لیکن شیطان بڑا استاد ہے نا، وہ ایک اور اینگل سے آیا پٹی پڑھانے کے لیے۔ تو کہتا میرا بچہ کچھ دنوں سے ضد کر رہا ہے کہ ابو مجھے موبائل دے دیں، میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سننے۔ اب دیکھو شیطان نے کدھر سے گھیرا ہے۔ تو کہ بیان سننا تو اچھی بات ہے، تو کیا خیال ہے آپ اجازت دیتے ہیں میں اس کو موبائل دے دوں، الاؤ کر دوں، بیان سن لیا کرے، اس میں کون سی بری بات ہے؟ میں نے کہا نہیں، بیان کے لیے تو بالکل نہیں دینا۔ تو بچے سے پہلے باپ کو تعجب ہوا اور میرے اوپر اعتراض ہوا کہ مولانا بیان سننے میں، بیان تو بہت اچھی چیز ہے، بیان سن کے تو بچے کا فائدہ ہوگا، آپ بیان سے کیوں منع کر رہے؟ میں نے کہا پیارے یہ اس کو بیان کا داعیہ دین کی وجہ سے نہیں، یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ بھائی بتاؤ، یوٹیوب کھولی، اوپر طارق جمیل صاحب پہ کلک کیا تو نیچے لسٹ میں کون کون آیا؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پھر بریک لگے گی کہیں پر، پھر کرتے 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 کہیں نہ کہیں انگلی کسی اور جگہ بھی لگ جائے گی جناب۔ یہ تو دلدل ہے۔ شیطان اس اینگل سے کہتا ہے چلو وہ ڈائریکٹ نہیں آ رہا نا اس طرف، انڈائریکٹ طریقے۔ میں نے کہا بیان سننے کا اتنا شوق ہے آپ کو یا آپ کے بچے کو تو ٹھیک ہے، میں دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں طارق جمیل صاحب جیسا بیان کرتا ہوں، لیکن ٹوٹا پوٹا میں بھی کر لیتا ہوں۔ نہ باپ کا بھی سننے آیا، نہ بیٹا کا بھی سننے آیا۔ جس دن تمہیں بیان والا کیڑا زیادہ تنگ کرے تو میرا بیان سننے آ جایا کرو۔ صحیح ہے یا غلط ہے بابا؟ میں نے کہا میں بھی جمعے والے دن کرتا ہوں، درس دیتا ہوں، بیان کرتا ہوں، میرے بیان میں تو کبھی تم نظر نہیں آئے، اور طارق جمیل صاحب کے بیان کے لیے تم مرے جا رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے بیان مقصد، اگر دین اور بیان مقصد ہوتا تو باقی علماء کو بھی سنتے، پھر میں کہتا بھائی واقعی تمہارے اندر بیان کی طلب ہے۔ بتاؤ یہ بھی شیطان کا حملہ ہوتا نہیں ہوتا؟ اس اینگل سے کبھی جی نعتوں کے حوالے، کبھی کسی اور حوالے سے۔ جناب خدا کے لیے موبائل سے اپنے بچوں کو بچاؤ، یہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، یہ جہنم کا انگارہ ہے، یہ موبائل نہیں ہے۔ نیت کرتے ہیں سارے انشاءاللہ اپنی نسلوں کی تربیت کی فکر کرو گے، جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو گے، اپنے گھروں کو نیک ماحول والا بناؤ گے،
ادارے کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو گے انشاءاللہ، یہ کام کیے انشاءاللہ یہ بچے ہماری دنیا بھی بنیں گے، ہماری آخرت بھی بنیں گے۔ یا زندہ ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔